الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ پہلا لیکچر ہے آج سورۃ البقرہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، آپ جب قرآن کھولتے ہیں، اس سورت کو نکالتے ہیں، تو آپ کو سامنے سب سے پہلے نظر آتا ہے سورۃ البقرہ، یہ لکھا نظر آتا ہے۔ سورت کا معنی کیا ہے، البقرہ کا معنی کیا ہے، یہ پہلی بات سمجھتے ہیں۔ سورت کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں بھی بات کی تھی۔ سورت کے دو معانی ہیں عربی زبان میں، سین واو را، سور۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، سور وہ جو اردو والا وہ نہیں جو خنزیر کے لیے آتا ہے، یہ سور عربی زبان میں۔ ایک معنی ہے بلندی، جو سورت کا ایک معنی بلندی، رفعت، ارتفاع۔ تو چونکہ ہر سورت اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، اور جو آدمی سورت کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو بھی اللہ اس سورت کی وجہ سے بلندی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ سورت کا معنی بلندی، تو چونکہ سورت از خود بلند ہے مقام میں، اور پڑھنے والے کو بھی بلندی عطا ہوتی ہے، اس وجہ سے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ سورت کا ایک معنی ہوتا ہے فصیل، باؤنڈری، احاطہ، حد بندی۔ جس طرح کہ ہر شہر کی ایک فصیل ہوتی تھی، آج کل تو نہیں ہے، آج کل بس ملک کی ہوتی ہے، کہ وہ لائن آف کنٹرول یا بارڈر جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی ایک باؤنڈری ہے، حد بندی ہے، جس کے اندر اس ملک کے شہر، گھر، لوگ رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے کچھ مضامین کی حد بندی کر دی گئی، اس کو ایک باؤنڈری کے تحت کر دیا گیا، ایک جو ہے احاطے کے تحت کر دیا گیا، ان مضامین کا گروپ بنا دیا گیا، اس کا نام سورت رکھ دیا گیا۔ تو سورت کے دو معنی ہیں۔ اگلی بات ہے البقرہ۔ البقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ آگے چل کے ایک گائے کا واقعہ آئے گا، مشہور و معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی ایک قاتل کا پتہ لگوانے کے لیے، تو چونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس لیے اس کو البقرہ نام دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سورت میں ہم گائے کے بارے میں پڑھیں گے۔ گائے کیسی ہوتی ہے، گائے کی خوراک کیا ہے، اس کے مزاج کیسا ہے، یعنی اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کی سائنٹیفک ویلیوز کیا ہے، یہ چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ بھی یہاں نوٹ کر لیں کہ کسی بھی سورت کا نام رکھا جاتا ہے تو 3 نکات کے تحت رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی سورت کا نام جب رکھا جاتا ہے 3 نکات کے تحت۔ ایک تو یہ ہے کہ سورت کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہی اس کا نام ہو جاتا ہے، جیسے حامیم، یعنی قل اعوذ برب الفلق، یا کوئی جیسے قل نام رکھ دیا گیا، سورت کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسی سے اس کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے۔ براءۃ من اللہ، سورہ برات رکھ دیا گیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ سورت کے اندر کوئی ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے البقرہ، المائدہ، الاعراف، ایک خاص نام ہے، خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ توبہ بھی۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہوتا ہے
کہ اس میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہوتا ہے جو کہ غالب تمام مضامین سے زیادہ جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس مضمون سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں زیادہ باتیں عورتوں کی ہیں تو النساء نام رکھ دیا گیا عورتوں کے نام سے۔ سورۃ الانعام میں زیادہ بات اور انعام مویشیوں کے بارے میں ہوگی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، اس لیے انعام رکھ دیا گیا، مویشیوں کے بارے میں باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال ہے، اس میں غنیمت کے بارے میں بات ہوگی، مال غنیمت، اس میں انفال نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ 3 نکات ہوتے ہیں، لیکن ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سورت کے اندر ایک مضمون نہیں ہوتا، مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ ایک مضمون ہوگا، اس کے ساتھ 2 اور لگے ہوں گے، 3 اور لگے ہوں گے، 4 اور لگے ہوں گے۔ آپ ان مضامین کو ایک عنوان، ایک ٹاپک، ایک موضوع، اس کا جو عنوان نہیں دے سکتے۔ آپ ایک صورت اس کا عنوان نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ ایک مضمون ہو تو آپ ایک اس کا عنوان دے دیں، اس میں بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے نبی اسلام جو ہیں، اس کو عنوان نہیں دیتے تھے، اس کا نام رکھتے تھے جو بطور علامت اور سائن استعمال ہوتا تھا۔ سورت کا عنوان نہیں ہوتا، سورت کا نام ہوتا۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ مضامین میں وسعت۔ پہلی بات سورۃ البقرہ، البقرہ کے حوالے سے بات ہوگی، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یہ بھی بات نوٹ کریں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے؟ ہاؤ کین یو ڈیفائن؟ دیٹس گڈ۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک کامن ڈیفینیشن پائی جاتی ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ دس از اے رانگ ڈیفینیشن، انتہائی زیادہ غلط بات۔ کیوں غلط ہے؟ کہ کچھ صورتیں آپ نے ڈیفینیشن کی، کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں۔ جو مکہ میں نازل ہوئی مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی، آپ کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے۔ تو جو صورتیں جو نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ مثال کے طور پہ نبی اسلام تبوک کے مقام پہ کہ وہاں بھی قرآن اترا تھا، اس کو تبوکی نام رکھیں گے؟ نبی اسلام معراج پہ گئے تھے تو آخری 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں معراج پہ اتری، جو ہے وہ آپ کو دی گئی تھی، ان کو کیا نام دیں گے؟ تو پھر ڈویژن میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو آسان اس کی یہ ہے کہ جو مکہ میں جو نبی اسلام کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، آپ کی نبوت کی 13 سالہ زندگی میں، وہ مکی کہلائیں گی، چاہے وہ مکہ کے اندر اتری، مکہ سے آپ باہر گئے تب اتری، جہاں مرضی ہوں۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، 10 سال جو آپ کی نبوت کے تھے، وہاں میں جو اس دور میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، صورتیں نازل ہوئی، وہ مدنی کہلائیں گی۔ جس طرح کہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکے میں نازل ہوئی، لیکن ٹائٹل مدینہ دیا جاتا ہے، کیوں؟ ہجرت کے بعد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک مشہور قول کے مطابق جو مدنی صورتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، ان کی تعداد 86 ہے، 86، اور باقی 28 رہ گئی، تو وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکی 86 86 اور مدنی 28۔ یہ جو صورت ہے سورۃ البقرہ، اس کی 286 آیتیں ہیں، 286 آیتیں۔ یہ حجم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی اور مضامین کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، اپنے اندر بہت سارے مضامین رکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1000 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، 1000 احکام ہیں اس کے اندر، اور 1000 منہیات ہیں، یعنی 1000 ایسے امور ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ابن کثیر کا قول ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کی تائید کی ہے۔ تو یہ بہت سارے حجم کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، 286 آیتیں۔ اور یہ نزولی ترتیب سے دوسرے نمبر پہ، جو ترتیب مصحف ہے وہ دوسرے نمبر پہ۔ جو مصحف کی ترتیب ہے، قرآن کھولتے ہیں پہلے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، بعد میں سورۃ البقرہ، تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ، اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 2 ترتیب ہیں، تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پہ ہے، یعنی مدینے میں سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ 86 تو مکہ میں تھی، تو مدینے میں سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی 87 نمبر پہ۔
اس کا سب سے زیادہ حصہ نبی اسلام کے دور کے ابتدا میں نازل ہوا تھا، مدینہ کے دور کے ابتدا میں نازل ہوا تھا سب سے زیادہ حصہ، لیکن چند ایک جو ہے وہ احکام، چند ایک آیات آخری دور میں بھی اتری ہیں. جیسے سود کی حرمت کی بات ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اور اس طرح کی دیگر آیتیں ہیں کہ سود کے حوالے سے، وہ 10 ہجری کو نازل ہوئی تھی، یعنی کہ بہت آخر میں جا کے، اینڈ پہ جا کے. لیکن بیشتر حصہ اس صورت کا مدینہ کے ابتدائی دور میں اترا ہے. اور اسی طرح جو اس کی آخری 2 آیتیں، وہ معراج بھی اتری تھی، آپ کو دی گئی تھی معراج بھی. اور وہ معراج کب ہوئی تھی؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ بولیں. مکہ میں. لیکن اس کو ایک مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے اس میں انکلوڈ کر دیا گیا. اور اسی طرح جو میں نے سود والی آیتوں کی بات کی ہے وہ بھی آخر میں اتری تھی، لیکن ایک مضامین کی مناسبت تھی، اللہ کی حکمت ہی تھی، اس کو ساتھ میں متضمن کر دیا گیا، شامل کر دیا گیا. تو یہ 87 نمبر ہے جو مدینے میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. ایک بات اس حوالے سے یہ نوٹ کریں، اس کا پس منظر کیا تھا، اس وقت کیا چل رہا تھا جب یہ سورت اتری تھی. دیکھیں، جب بھی اللہ رب العزت سورت نازل کرتے تھے مکہ میں، تو اس کا مضمون پتہ کیا ہوتا تھا؟ شرک، توحید، حشر نشر، قیامت، آدم و ابلیس کا قصہ، مشرکین کے اعتراض، ان کا جواب، مشرکین کے جرائم، ٹھیک ہے، ان کو دعوت توحید، سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کے قصے. یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے. یہ ساری چیزیں مکی صورتوں میں بس یہ ہے. اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے، کوئی بھی مکی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی اور ٹھوس، جامع معنی، اور انتہائی اس کے اندر تمثیلات ہیں، مثالیں دے کے، تشبیہات دے کے اللہ نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب آتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف، وہاں پہ آپ کو صورتیں بھی کچھ بڑی نظر آئیں گی، آیتیں بھی بڑی بڑی. سورہ بقرہ اٹھا لیں، بڑی بڑی آیتیں، ایک سورت آیت الدین جو ہے، قرضے والی آیت جو ہے، جو آپس میں لین دین، کتنی بڑی آیت ہے، ایک پورا رکوع ہے، پورا ایک آیت. تو اس میں بڑی بڑی آیتیں ہوں گی مدنی صورتوں میں. اور مدنی صورتوں میں مضمون کیا ہوں گے؟ یہود کے بارے میں، ٹھیک ہے، منافقوں کے بارے میں، اور جو ایک خاندانی، اجتماعی، انفرادی، بین الاقوامی، انٹرنیشنل معاملات جو ہوتے ہیں، ان کو حل کیسے کیا جائے، ان کے بارے میں احکامات. اسلامی حدود ہیں، چوری، زنا اور اس طرح کے جو حدود ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح جو میراث، وراثت کے احکام و مسائل ہیں، جہاد و قتال کے احکام و مسائل ہیں، یہ ساری مدنی صورتوں کا مضمون ہے. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں توحید کی بیس بنائی، ایمان بنایا، ایمان پختہ کیا سب سے پہلے. لیکن ایمان پہلے پختہ ہوگا تبھی تو بات بنے گی. لیکن جب مدینہ میں 13 سال ایمان پختہ کیا، بس 13 سال صرف توحید پہ بات کی. اور جب توحید پختہ ہو گئی، پھر آگے مدینہ میں جا کے پھر جو معاملات کو لے کے آئے، پھر جو ہے ایک ریاست قائم کی گئی. تو اس وقت جو ہے وہ معاملات، میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت پس منظر کیا تھا. نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے سب سے پہلے 3 کام کیے. آتے ہی سب سے پہلے 3 کام. سب سے پہلا کام، آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ نماز کے لیے 5 وقت جمع ہوں، وہاں نماز کی ادائیگی ہو. آپ نے مسجد بنائی سب سے پہلے، سب سے پہلا کام مسجد. اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اب دیکھیں، اب مہاجرین آئے ہوئے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو ان کی ضروریات بھی ہیں، ضروریات زندگی بھی، رہنا سہنا، کھانا پینا. تو نبی اسلام نے ان کے جو دنیاوی معاملات تھے ان کو طے کرنے کے لیے آپ نے مواخات قائم کی مہاجرین انصار کی، اور ان کے جو راشن پانی کا اور گھر بار کا بندوبست کیا نبی اسلام نے مہاجرین کا. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دی. اور ایک ایمان افروز واقعہ ملتا ہے نا عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عبد الرحمن ابن عوف جب گھر سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا، بیوی بھی سسرال والوں نے لے لی، کہا تم جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ تو ہماری بیٹی ہے. انہوں نے بچہ بھی چھین لیا، ایک بچہ گود میں تھا. تو جب بچے کی باری ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اب بچہ ہے، باپ جو ہے بیٹے کی محبت جانتا ہے. تو پھر کہنے لگے اگر ایک بیٹا ہے، 1000 بیٹا بھی ہو، محمد وہ قربان ہے، لے جاؤ. ٹھیک ہے، مال بھی چھین لیا، ایک اونٹ تھا ان کے پاس وہ بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. تو چلتے بنے، ٹھیک ہے، چلتے چلتے گئے مدینہ میں.
اور اس قدر چلے کہ چلتے چلتے جوتا ٹوٹ گیا تھا. جوتا ٹوٹنے کے بعد پاؤں پھٹ گئے تھے چل چل کے, اور بھوک پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے تھے. یہ حالت تھی. مدینہ پہنچے, نبی اسلام ظہر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. آپ نے سلام پھیرا تو پلٹ کے امام جو ہے وہ نبی اسلام پلٹتے تھے سلام پھیرنے کے بعد. سامنے دیکھا, سامنے عبد الرحمن کھڑے. مجھے عبد الرحمن کب آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی آیا ہوں, اور سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. سب کچھ چھوڑ کے آیا, صرف دین بچا کے آیا ہوں, دین, اور کچھ نہیں میرے پاس. نبی اسلام نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آ گیا, اور صرف دین بچا گیا, ابھی تو کچھ بھی نہیں لوٹایا, اور جنت پانے کے لیے آ گیا. اس کا پیارا سودا تم نے کیا اللہ سے. تو ایک صحابی اٹھے. اب جو بات یہاں پہ محل استشہاد ہے, جو بعد میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی اٹھے, کہا یا رسول اللہ اس کے پاس مال نہیں ہے, خالی ہاتھ ہے. میں بہت زیادہ مالدار ہوں, مدینہ میں لوگ جانتے ہیں. میں اپنے مال کو ڈیوائڈ کرتا ہوں بٹوین ٹو ٹائپس, دو حصوں میں میں تقسیم کرتا ہوں. آدھا اس کو دے دیجیے, آدھا مجھ کو دے دیجیے. ایک اٹھے, کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں, جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. ایک نے کہا میرا آدھا گھر لے لیجیے, میرا گھر بڑا وسیع ہے, آدھا میں درمیان میں پردہ کرتا ہوں, آدھے گھر میں یہ رہ لیں, آدھے گھر میں وہ رہ لیں. تو کس قدر نثارہ نے جو ہے صحابہ جو تھے انہوں نے کس قدر جو ہے وہ مدد کی مہاجرین کی, تو کس قدر یہ مواخات قائم ہوئی. تو یہ نبی اسلام نے مواخات قائم کی. ٹھیک ہوگا. تو یہ دوسرا کام تھا. تیسرا کام یہ تھا کہ چونکہ اب دیکھیے جب نبی اسلام تھے مکہ میں تو صرف ایک دشمن تھے مکہ کے, مشرکین مکہ. لیکن جب نبی اسلام مدینہ میں آئے تو دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی. وہ مکہ کے مشرکین کے علاوہ دیگر جو قبائلی مشرکین تھے وہ بھی مخالف ہو, وہ بھی تل کے نبی اسلام کو, صحابہ کرام کو جان سے مارنے, وہ بھی تل کے. اور پھر اپنے اندر موجود تھے یہودی. مدینہ کے اندر 3 قبائل تھے یہودیوں, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. 3 قبائل تھے یہودیوں کے, اور 2 قبائل تھے مشرکین کے جو ہے وہ مدینہ کے اندر, اوس اور خزرج. اور ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتے تھے. مدینہ میں یثرب میں لڑتے رہتے تھے, بہت زیادہ نہیں ہوگا, تو آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو یہ نبی اسلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا. اب جو کہ ایک نوخیز ریاست قائم ہونے جا رہی, تو نبی اسلام نے ایک دفاعی مہم کا آغاز کرنا چاہا کہ جو باہر والے ان سے بعد میں نپٹیں گے, پہلے جو اندر میں معاملات اکٹھے کیے جائیں. نبی اسلام نے یہود کو بلایا, تو آپ نے 3 شرطیں رکھی. کہا میرے ساتھ معاہدہ کرو, ہم آپس میں مل جل کے رہیں گے. تم اپنے مذہب کے مطابق رہو, ہم اپنے مذہب کے مطابق رہتے ہیں, لیکن مل جل کے رہنا. شرائط رکھی گئی, 3 شرائط تھی کامن. ایک شرط یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس مسلمان اور یہود مل کے دفاع کریں گے اپنا, اسے مل کے لڑیں گے. اور اگر بات آتی ہے اخراجات کی, حکومتی سطح پہ ایک نظام کی, معیشت کی, معاشیات کی, تو یہود اور مسلمان دونوں مل کے اخراجات اٹھائیں گے اور اخراجات کو برداشت کریں گے. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہوئی. تیسری بات یہ تھی اگر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, یا مسلمانوں کے درمیان آپس میں, یا یہودیوں کے درمیان آپس میں, یا دونوں مذاہب کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تو فیصلہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ 3 نکات تھے. اس کو کیا نام دیا گیا جی بعد میں؟ میثاق مدینہ. میثاق مدینہ اس کو نام دیا گیا. تو یہ 3 نکات تھے. اب ان 3 نکات میں اب یہودیوں کو ماننا بڑا مشکل تھا. ٹھیک, بہت ناممکن کی بات ہے, کیسے مان لیتے, لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی. کچھ آہستہ آہستہ کر کے, کچھ نے مخالفت کی, لیکن آہستہ آہستہ کر کے سارے مان گئے. تو یہ ایک پس منظر تھا. ابھی آپ کی ریاست جو ہے وہ نبی اسلام کی جو ہے وہ ابھی قدموں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ایک اور گروہ سامنے آیا. کون سا؟ منافقین کا. وہ جو ہے وہ گروہ, اب وہ دوگلے بندے. یہودیوں کو پتا تھا یہ یہودی ہے, مخالف ہوگا, مشرکوں کو پتا تھا, لیکن یہ ایسا بندہ تھا پاس بیٹھا ہوا لیکن نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. تو اب نہ اس دور میں یہ پس منظر ہے سورت کے اترنے کا. اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے, تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انہی جو 3 گروہوں کا ذکر کیا, مومنوں کا, کافروں کا اور منافقین کا, اور چوتھے نمبر پہ یہودیوں کا تذکرہ کیا نبی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں. ہمارے پاس 2-3 منٹ اور ہیں, ایک اور بات کر لیں. اس سورت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. سورہ بقرہ کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے, آخری بات ہے آج کے درس کی. اس سورت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے
یہودیوں سے، سابقہ امت سے، یہودیوں سے بنی اسرائیل سے خطاب کیا. ایک حصہ یہ ہے، اس کے اندر 18 رکوع ہیں تقریباً، اور 152 آیتیں ہیں، 152 آیتیں ہیں، اور 18 رکوع ہیں جس میں صرف بنی اسرائیل سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ ہے جس میں اصل خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، ہم سے خطاب ہے. ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں، ہم سے بات کی جا رہی ہے، ہمیں منع کیا جا رہا ہے کچھ چیزوں سے. تو اس میں بھی ہم بتائیں گے کتنی آیتیں، کتنے رکوع آگے چل کے انشاءاللہ. لیکن پہلے حصے کی طرف آئیے. پہلے حصے میں اس کی ڈویژن ذرا نوٹ کریں. پہلے حصے میں پہلے 4 رکوع ہیں، پھر 10 رکوع ہیں، پھر 4 رکوع ہیں. یہ ڈویژن ہے. کتنے رکوع ہے؟ 18 رکوع. میں نے پہلے بات کی. تو اس پہلے حصے میں سب سے پہلے 4 رکوع. ان 4 رکوعوں کے اندر توحید کی دعوت مطلقاً عام سب کو، اور توحید کے ضمن میں جو توحید کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے گروہ بنتے تھے ان کو ذکر کر دیا. مومنین ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں. تو یہ پہلے 4 رکوع آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. تو پہلے 4 رکوع میں یہ بات. آگے کتنے رکوع ہیں؟ 10 رکوع. 10 رکوع میں خالص یہودیوں کی بات، خالص 10 رکوع پورے یہودیوں کے بارے میں. اور وہ کس طرح؟ پہلے ایک رکوع میں تو ان سے ذرا بڑی افہام و تفہیم سے ان کو دعوت دی گئی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، میرا حد پورا کرو میں تمہارا حد پورا کروں گا. میری آیتوں کو بیچو نہ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نماز قائم کرو، رکوع کیا کرو، اور نیکی کا حکم دیتے ہو خود اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب یہ ان سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک رکوع میں. باقی 9 رکوع میں جب نہیں نہ مانا انہوں نے، کہ اللہ نے وہ ایسی تنقیدیں کی ان پہ، ایسے جرائم ان کے کھول کے رکھے ہیں، ان کی حقیقت باہر نکال دی. یہودیوں کی اصلیت یہ ہے. 9 رکوع میں 10 رکوع یہودیوں کے بارے. اچھا، آخری جو 4 رکوع ہیں پہلے حصے کے، آخری 4 رکوع ہیں، اس کے اندر یہودیوں کی معزولی ہے. یعنی یہودیوں کو جو منصب ملا تھا نا، افضل امت، سب سے افضل امت، اس منصب سے ان کو معزول کر دیا گیا، اور پھر فائز کیا گیا، تاج پوشی کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اور اس تاج پوشی کے لیے کیا چیز رکھی گئی؟ تحویل قبلہ. قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا. یہ تاج پوشی تھی امت محمدیہ کی، کہ تمہیں اب تمہیں منصب دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل یہودیوں سے لے کے. تو تحویل قبلہ کی بات ہوگی ان 4 رکوعوں میں. تو یہ پہلا حصہ ہے اس سورت کا. تو کل انشاءاللہ العزیز باقاعدہ آغاز کریں گے الف لام میم سے، حروف مقطعات کے حوالے سے. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات بات کریں گے. لیکن ایک پوائنٹ رہ بھی گیا ہے کہ اس صورت کے فضائل کیا ہیں. تو انشاءاللہ العزیز تقریباً 5-6 احادیث کی روشنی میں، بہت کامن احادیث ہیں اور بہت جو ہے دل کو لگنے والی، ان احادیث کی روشنی میں اس صورت کی فضیلت بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.